अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हम गौहर इस्लामियात तीसरी जमात के लिए पढ़ रहे हैं। गौहर पब्लिशर्स का ये वीडियो लिंक्स का एक सिलसिला है जो आप लोगों के तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया है। तो बच्चों, आइए हम अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं। गौहर इस्लामियात तीसरी जमात के लिए आप अपने सामने ओपन करेंगे गौहर इस्लामियात बुक 3, इसका सबक नंबर 5 और लेक्चर नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 18 और 19 पे। सबक नंबर 5, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, सफ़ा नंबर 18 और 19। बच्चों, हमारे सबक का नाम है कुरानी कलमात। हमारे सबक का नाम है कुरानी कलमात। बच्चों, सबसे पहले हमने जो कल अपना सबक पढ़ा था, हम उसकी दोहराई करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, फिर हम अपने आज के सबक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, जो कल हमने पढ़ा था आप मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे, हम उसकी दोहराई करते हैं। जुज़ अलिफ है हमारे आज के सबक का ताउज़। ताउज़ का मतलब है पनाह मांगना। कुरान मजीद की तिलावत करने से पहले ताउज़ पढ़ना चाहिए। कुत्ते या गधे की आवाज़ सुने तो भी ताउज़ पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ताउज़ है क्या? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। जुज़ बे है तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को तस्मिया कहते हैं। तस्मिया का मतलब है नाम रखना या नाम लेना। तस्मिया में अल्लाह ताला का नाम लेके काम शुरू करने का जिक्र है, इसलिए ज़रूरी है कि हर अच्छा काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। इससे काम में अल्लाह ताला की मदद होती है। तस्मिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तर्जुमा, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जुज़ जीम है तकबीर। तकबीर से मुराद है अल्लाह अकबर कहना। तकबीर के मानी है अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज के शुरू में और एक रुकन से दूसरे रुकन में जाते हुए तकबीर पढ़ी जाती है। जुज़दाल कलमा तैयबा। कलमा तैयबा का मतलब है पाकीज़ा बात। इस्लाम का सबसे पहला कलमा कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दुरूद पाक। जुज़ है दुरूद पाक। दुरूद से मुराद है तारीफ़ और दुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात की बुलंदी के लिए जो तारीफ़ी अल्फाज पढ़े जाते हैं इन्हें दरूद कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने तो हमें दरूद के अल्फाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिल से खुलूस के साथ मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, उसके बदले में 10 दर्जे बुलंद करता है, उसके लिए 10 नेकियां लिख देते हैं और 10 गुनाह मिटा देते हैं। तो बच्चों, ये हमारा कल का सबक था जिसकी हमने आज दोहराई की है, जिसकी हमने अब हम अपना आज का सबक स्टार्ट करते हैं। जुज़ वाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब और ज़रूरत से पाक है। जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े, इसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं और 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बच्चों, मेरे साथ मिलकर पढ़ें, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह ताला पाक है। अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब और ज़रूरत से पाक है। जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़े, इसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं और 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि सुभान अल्लाह पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। एक बार सुभान अल्लाह पढ़ने से हमारे नामे अमाल में 1000 नेकियां लिखी जाती हैं और 1000 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।
تو بچوں ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ ہمیں سبحان اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جز الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر الحمدللہ ہے۔ میرے ساتھ مل کے آپ پڑھیں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر الحمدللہ ہے۔ تو بچوں ہمارا آج کا جو سبق ہے جو ہم نے کل بھی پڑھا، آج بھی ہم اس کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآنی کلمات جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں ان بہت زیادہ افضل کلمات ہیں یہ، اور ان کلمات کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، درود پاک، کلمہ طیبہ، ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اور وقتاً فوقتاً ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جز ہے استغفر اللہ۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ کے الفاظ کو استغفار کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ تو بچوں یہ استغفار کی فضیلت ہے۔ استغفار کیا ہے؟ جب کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور استغفر اللہ پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ کے الفاظ کو استغفار کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ تو بچوں یہ بھی بہت ہی افضل ذکر ہے استغفر اللہ، ہمیں اس کو بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ انسان سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ تو جب ہم استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگتے رہیں گے۔ ہمارے سبق کا جز تو ہے ماشاءاللہ۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جز تو ہے ماشاءاللہ۔ بچوں میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے آپ۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جز یہ انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ انشاءاللہ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو بچوں یہاں پہ ہمارا سبق کا متن کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے سبق کے ساتھ تھوڑی سی مشق کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشق کا باقی حصہ انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں لیکچر نمبر 3 میں مکمل کریں گے۔ تو آج کی ہم جو مشق حل کریں گے اس میں مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات ہیں۔ بچوں ان سوالوں کے جوابات ہم نے دینے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے آپ بھی ان سوالوں کے جواب کو اسی سبق کے متن میں سے تلاش کریں گے۔ طاؤس کب پڑھنا چاہیے؟ سوال نمبر 1 ہے جز الف، طاؤس کب پڑھنا چاہیے؟ تو بچوں جز الف میں ہی ہمارے متن میں اس کا جو جواب موجود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے طاؤس پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے طاؤس پڑھنا چاہیے۔ کتے یا گدھے کی آواز سنیں تو بھی طاؤس پڑھنا چاہیے۔ تو بچوں ان سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں تاکہ یہ آپ کو مدد دیں گے ان سوالات کے جوابات کو یاد کرنے میں، آپ اس کو بار بار پڑھ سکیں گے۔ جز الف طاؤس کب پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمارے سبق کے متن میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے طاؤس پڑھنا چاہیے۔ کتے یا گدھے کی آواز سنیں تو بھی طاؤس پڑھنا چاہیے۔ جز ب تکبیر سے کیا مراد ہے؟ جز ب تکبیر سے کیا مراد ہے؟ تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر۔ تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر اور اس کے معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔
سوال جیم یا جز جیم، کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بچوں اس کا جواب بھی ہمارے متن میں موجود ہے۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات۔ جز جیم کا جواب ہے کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات۔ جز دال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل دعا کن الفاظ کو بتایا ہے؟ جز دال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل دعا کن الفاظ کو بتایا ہے؟ تو بچوں اس کا جواب بھی ہمارے سبق کے متن میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو بچوں جز دال کا جواب ہے سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ جز ہے، کثرت سے استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کثرت سے استغفار پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بچوں اس کا جواب بھی ہمارے سبق کے متن میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ تو بچوں یہ فائدہ ہے استغفار پڑھنے کا۔ تو بچوں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل ہم مشق کے باقی حصے کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔